خط پطرس کا اس کا 2 باب پڑھیے. جب تک کسی کی نسل نہیں بدلتی اس وقت تک اوپر سے کچھ بھی بدلا جائے وہ بیکار ہے. جب تک کسی کا اثر نہیں بدلا جاتا، اس کا روٹ نہیں بدلا جاتا، اس وقت تک وہ بظاہر ایک بروپیہ ہے، وہ عام سا دکھائی دیتا ہے. دیکھیے پہلا خط پطرس کا اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. وہ ہماری نسل بدل دیتا ہے کیونکہ خاندانی طور پر انسان کے اندر ایک ایسی فطرت پائی جاتی ہے جسے ہم موروثی فطرت کہتے ہیں، کیونکہ ہم آدم کی نسل سے گناہگار ہیں. آدم کی نسل سے ہمارے اندر گناہ بسا ہوا ہے، اور جب تک کوئی انسان اس گناہ آلودہ حالت کو بدلے نہ اس وقت تک کبھی وہ نیک کام یا اچھائی کر نہیں سکتا. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے نیک اعمال خدا کی نظر میں گندی دھجیوں کی مانند ہیں. اے انسان، تیری کوشش سے تو نیا نہیں بن سکتا، تیری محنت سے تو نیا نہیں بن سکتا. دیکھ میں بدل لیتا ہوں، اور وہ ہے پہلے انسان کی گناہ بھری زندگی میں وہ گناہ کا اثر جو ہے وہ بدلا جائے. کیونکہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ آدم کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت دنیا میں آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. تو اس نسل کو بدلنا ہے، کیونکہ آدم کی نسل سے ہر انسان گناہ کی حالت میں رہتا ہے، اور گناہ کی حالت میں رہنے کی وجہ سے موت اس پر لاگو ہے، اور وہ موت کی وادیوں میں رہتا ہے. اور یہ جہان جو ہے یہ ایک موت کا عالم ہے، یہ ایک قبرستان ہے. کیونکہ مسیح خداوند نے کہا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے. یہ دنیا جو ہے جب تک کوئی بدل نہیں جاتا، جب تک کوئی اس بادشاہ کے پاس جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پاس نہیں آتا، وہ موت کی وادی میں، وہ قبرستان میں رہتا ہے. اس کے بعد وہ نسل بدلنے کے بعد خاندان بدل دیتا ہے، کیونکہ جب نسل بدلی جاتی ہے تو پھر خاندان بدلتے ہیں. کیونکہ ایک ہی نسل سے ایک طرح کا انسان چلتا جاتا ہے، لیکن اگر وہی انسان پھر اسی نسل میں یہی پودا اگر دوبارہ اسی رفاقت میں، اسی جگہ پر، اسی نسلی میں رہے گا تو اس پر وہی چیزیں اثر انداز ہوں گی. تو اس کے لیے اب اس کا خاندان بدل جانا ضروری ہے. اس کے لیے وہ ایک نیا خاندان دیتا ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے پہلا باب 12ویں آیت، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یہ بات ہے کہ نسل بدل کر اب فرزندیت بدل گئی ہے، اب آپ کا خاندان بدل گیا ہے، اب آپ کا سیڈ بدل گیا ہے، اب آپ کچھ اور ہو گئے، اور وہ ہے شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل اور خدا کے فرزند بن گئے. اور جب خدا کے فرزند بن جاتے ہیں تو فرزند بننے کے بعد شخصیت کا بدل جانا بہت ضروری ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خاندان کا کلیم کرتے ہیں، ہم دعوے دار ہوتے ہیں کہ میرا فلاں خاندان ہے، لیکن شخصیت ویسی نہیں ہے جیسا میرا خاندان ہے. اسی طرح کا جیسا خاندان ہے اسی طرح کی شخصیت کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ سول کی بات ہے، اعمال کی کتاب
اس کا نامہ باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے. اعمال کی کتاب اس کا نامہ باب 20ویں آیت. ساؤل جو ہے وہ بعد میں پالوس بن گیا. ساؤل کا مطلب ہے بڑا، بلند، جوان، جبار، ہیبت ناک، طاقتور. اور ساؤل کا مطلب ہے کمزور، ماننے والا، تابع دار، وفادار، مر مٹنے والا اور لے کر چلنے والا. تو ساؤل جو ہے وہ اپنی اس بڑے پن کی شخصیت کو سب پر دکھا رہا ہے. وہ مسیحوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے ایک بہت بڑا کام ہے، یہ میری خدمت ہے. لیکن جب اس تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا تو یوحنا کو وہ کہتا ہے اے یوحنا لکھ لے، یہ برحق ہے، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. جو بڑے بڑے جبار ہیں، جو بڑے بڑے اپنے آپ میں عہدیدار ہیں، میں ان کو نیا بنا دیتا ہوں. دیکھ میں نے ساؤل کو بھی پالوس بنا دیا ہے. دیکھ میں ہوں جو بدلنے والا ہوں اور میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں. اور پھر جب وہ شخصیت کوئی بدل جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ نام کا بدل جانا بہت ضروری ہے. نام کے اندر بڑی طاقت ہے. ایک جگہ پر ایک شخص مجھے بتا رہا تھا کہ وہ کسی جگہ پہ گیا اور اس نے کہا کہ جی میں کوئی مکینک تھا، مکینک کو کہا یہ چیز میں نے ٹھیک کروانی ہے. تو جو مینیجر تھا اس نے ایک بندے کو مکینک کو آواز دی. اس نے کہا کہ اس کا نام فوجو تھا. تو جب آواز دی تو وہ کہتا کہ میں اسی وقت بس مر گیا کہ یہ جو فوجو ہے یہ کس خاندان سے ہوگا، یہ کیسا شخص ہے، اس کے ماں باپ نے اس کا نام کیسا رکھا ہوا ہے اور یہ کیسا قابل مکینک ہوگا. خیر کام تو اس نے کر دیا لیکن ایمان اس کا اس کام پر تسلی بخش نہیں تھا کہ یہ کام ٹھیک ہوا. اگر آپ کی نسل بھی بدلی ہو، خاندان بھی بدل جائے، شخصیت بھی بدل جائے، اگر نام نہ بدلے تو لوگوں کو غلط امپریشن ملتا ہے. کیونکہ یہ انسانی طریقہ نہیں، یہ خدا کا طریقہ ہے. اس نے ابراہیم کا کیا نام رکھ دیا؟ ابراہیم نام رکھ دیا کہ یہ تیرا نام جو ہے یہ فرق نام ہے، یہ تیرا نام بابلی نام ہے، اس نام کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ تیرا نام بنجر نام ہے. میں تیرا نام بدل دیتا ہوں کیونکہ میں نیا بنانے والا ہوں اور میں تجھے ابراہیم کہتا ہوں. اس نے ساری کا نام کیا رکھ دیا؟ جس سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو نا امید ہے، جس کے بارے میں کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، میں نیا بنا دیتا ہوں. اب یہ قوموں کی ماں ہوگی، اب یہ برکت والے لوگوں کی ماں ہوگی، اب یہ امتوں کی ماں ہوگی. اس لیے اب اس کا نام ساری نہیں سارا ہوگا. اور پھر یعقوب نے تو اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر ہی لیا. یعقوب کا کیا مطلب ہے؟ دھوکے باز. اس نے دھوکہ کیا، چلاکی کی اور اختیار وہ حق لے لیا جو بڑے پن کا تھا، جو پلوٹے کا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ دیکھ تو اب میرے ساتھ بھی کشتی کرتا ہے، میرے ساتھ بھی بحث کرتا ہے، میرے ساتھ بھی ڈرا رہتا ہے، میرے حضور میں بھی تو گھٹنے ٹیکتا ہے، لیکن تیرا نام کچھ فرق سا ہے. تیرے نام کی جو بات ہے وہ کچھ میرے ساتھ چلتی ہوئی اچھی نہیں لگتی. اب تجھے کچھ یہ چینج کرنا پڑے گا. تو خدا نے اس کو ایک نیا نام دے دیا. اور کیا اس کا نام تھا؟ اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ کیسی خوبصورت بات.